ہادی شریعت شیخ طریقت گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ پیر سید نور الاخیار صاحب قبلہ جعفری مداری دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، اتنی خوبیوں کا مالک میں نے نہیں دیکھا، جو ذرہ بنتا ہے وہ آفتاب بنتا ہے۔ اس صفت سے منظر علی میاں متصف تھے، بزرگوں کی عزت کرتے تھے، اللہ اکبر، ایسا قوت حافظہ میں نے نہیں دیکھا، ایسے کامل ایمان والے تھے کہ بتا نہیں سکتا۔ آپسی کشیدگی کے موقع پر ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرتے کہ پتھر دل بھی پگھل جاتا تھا۔ صوفی کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا اور اس صفت سے میاں بدرجہ اتم متصف تھے۔ اسلامی زندگی تھی، اسلامی رہنما اور رہبر تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی ڈھلی ہوئی تھی، بہترین آدمی تھے اور چاہتے تھے کہ اسلام کا حقیقی پیغام دنیا کو پہنچے۔ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا سید انتخاب عالم جعفری مداری سجادہ نشین و صدر نشین درگاہ معلیٰ حضور مدار العالمین و استاد جامعہ عربیہ مدارالعلوم مدینۃ الاولیاء نے فرمایا، منظر ابوالوقار حضرت سید منظر علی میاں صاحب یقیناً اپنے والد بزرگوار کی یادگار تھے۔ عبادت و ریاضت ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ عشق رسول جو ایک مومن کا سرمایہ افتخار ہوتا ہے، ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ امت رسول سے بے حد پیار و محبت کرتے تھے اور لوگوں کی دلجوئی و خیرخواہی میں دلچسپی رکھتے تھے، لوگوں کی مشکلات میں مدد کرتے تھے۔ عشق رسول ہی انہیں کئی مرتبہ حج و عمرہ کے لیے حرمین شریفین لے گیا۔ نبی کے دین کی تعلیم عام ہو، اس لیے وہ مدارس کے قیام اور ان کی خدمات کے لیے کوشاں اور تیار رہتے تھے۔ مدرسین کو خوش رکھتے، طلباء کی خاطر خواہ امداد کرتے تھے۔ جامعہ عربیہ مدارالعلوم مدینۃ الاولیاء ان کا محبوب ادارہ ہے، جس میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ الحمدللہ ان کے صاحبزادگان بھی اپنے والد معظم کی روش پر ہیں اور علماء دین و طالبین علوم نبویہ کی اعانت و امداد کر کے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداقین کے زمرے میں شامل ہیں، اور حدیث رسول کن عالمن و متعلمن و خادمن و جالسن ولا تکن خامسن فتہلک، یعنی عالم بنو یا متعلم یا اہل علم کا خادم یا ان کا ہمنشین، ان کے علاوہ پانچواں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، کہ منشا و مراد پر ان ہر چہار گروہ کے اوصاف سے متصف نظر آتے ہیں۔ سرکار قطب المدار کی ذات والا صفات منظر ابوالوقار کا مرکز عقیدت و محبت تھی۔ اس وجہ سے بھی سلسلہ عالیہ مداریہ کی اشاعت و ترویج میں ہمہ وقت کوشاں اور پابرکاب رہتے تھے۔ جتنے دن مکن پور شریف میں رہتے تھے، صبح شام دربار مدار العالمین میں حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے، جو مدار پاک سے ان کی محبت کی واضح دلیل ہے۔ ان کی سعادت مندی ہی کی وجہ سے مدار پاک کی نگاہ التفات نے انہیں سچا مداری اور مداری گر بنا دیا تھا۔ فقیہ الامت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی ابو الحماد محمد اسرافیل صاحب قبلہ حیدری مداری صدر المدرسین جامعہ عربیہ مدارالعلوم مدینۃ الاولیاء مکن پور شریف فرماتے ہیں، صوفی باصفا سرچشمہ جود و سخا قاسم فیضان مدار الورا منظر ابوالوقار حضور امیر الاولیاء سید منظر علی میاں یقیناً ان شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے گفتار و کردار سے مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی اور اس طرح دین پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قابل صد داد و تحسین اور قابل تقلید خدمات انجام دی ہیں۔ وہ وقت کے تقاضوں کے پیش نظر اصلاحی خدمات انجام دیتے رہے، احقاق حق و ابطال باطل کے فریضے کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ اپنی روشن تعلیمات، حسن اخلاق اور اپنی روحانیت سے باطل کے مذموم عزائم اور ناپاک ارادوں کو شکست دیتے رہے۔ میں نے ان کو دیکھا ہے، جب کبھی علماء سو میں سے کوئی حق کو دبانے اور باطل کو ابھارنے کی کوشش کرتا تو ان کی غیرت ایمانی کو جوش آ جاتا
اور رگے حمیت حق پھڑک اٹھتی۔ بے تاب و بے قرار ہو کر اپنے مسلک و موقف پر سختی کے ساتھ کاربند رہتے ہوئے اس فتنے کا قلقمہ کر دینے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ کئی بار دیکھنے میں آیا کہ معاندین سلسلہ نے سلسلہ عالیہ کے خلاف زبان درازی کی تو آپ نے فی الفور ان کی سرکوبی فرما کر مناظرے اور مباحثے کر کے انہیں شکست فاش دی اور سلسلہ عالیہ مداریہ کی حقانیت اور ظفرمندی کا پرچم بلند کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب صوفیاء اسلام اور جدید سائنس کی تالیف کے وقت برق برق میں ناچیز کے مشورے کو کشادہ قلبی سے قبول فرمایا جو ان کے بڑک پن اور خرد نوازی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا سید شہرت حسین میاں جعفری مداری شہرت ادیب مکن پوری مدظل العالی فرماتے ہیں، اپنی زندگی میں نے بہت سے بزرگوں کو پایا، لیکن صوفی صاحب یعنی سید منظر علی میاں کو میں نے سب سے ممتاز پایا۔ خلوص و للہیت کے پیکر تھے، غریب پرور تھے، پوری بستی ان کے تقوی کو مانتی ہے۔ بزرگوں نے ان کو بہت نوازا، تعلیمی معاملے میں دسیوں بچوں کی کفالت فرمائی، مدرسہ مدارالعلوم مدینۃ الاولیاء کے بے پناہ محنتیں اور قربانیاں دی ہیں، صابر شاکر صوم و صلات کے پابند تھے، بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، مسلم غیر مسلم غربا کی کفالت فرماتے تھے، بزرگوں کی بے پناہ عزت فرماتے تھے، بزرگ بھی بے پناہ محبت ان سے کرتے تھے۔ آپ کے ہاتھوں بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ ادیب صاحب فرماتے تھے کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ آپ اس صفت سے بدرجہ اتم متصف تھے۔ دینی خدمات کا جذبہ بے انتہا تھا، برادری کے فیصلے آپ کے آنے تک موقوف رہتے تھے، یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں تھا۔ معاملات بہت پاکیزہ تھے، کسی کی دل شکنی کے شک بھی ہونے پر معافی مانگ لیتے تھے، خانہ جنگی کو بڑی حکمت سے دور فرماتے تھے، المسلموں اخو المسلم کی عملی تفسیر تھے، سخت تکلیف کے عالم میں بھی خدمت خلق کا جذبہ دیکھنے لائق ہوتا تھا۔ نمبر 10، شاعر اسلام شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا خواجہ سید محمد مصباح المراد صاحب جعفری مداری مدظل العالی اکثر و بیشتر سفر و حضر میں حضور امیر الاولیاء کی صحبت میں رہے ہیں۔ دونوں ہم زلف بھی تھے اور دونوں میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ قرب و انس بھی تھا۔ وہ فرماتے ہیں، منظر ابوالوقار امیر الاولیاء کی زندگی بڑی صاف ستھری اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، انہوں نے بچپن سے بزرگوں کی صحبت پائی، بزرگوں کے پیار و محبت کے سائے میں پروان چڑھے۔ بزرگان دین کے فیض صحبت نے منظر علی کو منظر علی بنا دیا۔ وہ بزرگان دین کا حد درجہ احترام کرتے، علماء کرام کی قدر و منزلت اور ان سے محبت کرتے تھے۔ ان میں یہ بہت اچھی بات تھی کہ کوئی حدیث یا کسی کتاب کی عبارت پڑھتے اور اس کے مفہوم میں ذرا بھی تردد ہوتا تو نتیجہ اخذ کرنے میں عجلت نہیں کرتے، بلکہ مجھ سے یا کسی اور معتبر عالم سے رائے لے دیتے تھے۔ آپ کے اندر یہ بھی بہت اچھی بات تھی کہ کوئی مسئلہ فقہی وغیرہ اگر کسی کے گوش گزار کرنا چاہتے تو اس کو بیان کرتے یا کتاب ہی سامنے رکھ دیتے اور پوچھتے کہ میں نے ایسا پڑھا ہے، کیا یہ درست ہے؟ آپ کے اس خوبصورت طریقے سے سننے والے کے علم میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ السخی و حبیب اللہ یعنی سخی اللہ کا دوست ہے۔ میاں نہایت سخی، بڑے فیاض اور قوم کے ہمدرد تھے۔ کھانا کھانے سے پہلے ان گھروں کی ٹوہ لگا لیتے تھے جن کو سمجھتے تھے کہ وہاں پریشانی ہوگی۔ اگر چولہا ٹھنڈا معلوم ہوتا تو فوراً اشیاء خورد و نوش مہیا کراتے یا زر نقد سے اس کی امداد کرتے، پھر خدا کا شکر ادا کر کے کھانا تناول فرماتے۔ اگر کسی حاجت مند کے گھر کسی کی موت ہو جاتی تو اس کے
گھر پہنچ کر تجہیز و تکفین کا انتظام اپنی جیب خاص سے کرتے، بیماروں کے علاج میں ان کا سہارا بنتے۔ بستی میں اگر بیماریاں پریشانیاں بڑھ جاتی تھیں تو رد بلا کے لیے درگاہ حضور مدار العالمین میں خصوصی حلقہ ذکر کرواتے، چند مخصوص لوگوں کو شریک کر کے بکرا خریدتے اور بستی میں چکر لگوا کر کبھی پورا بکرا کسی مستحق کو دے دیتے یا پھر کبھی ذبح کرا کے اس کا گوشت مستحقین کے گھروں میں پہنچوا دیتے تھے اور اس طرح لوگوں کے دکھ درد کا مداوع کرتے تھے۔ ان کی سخاوت کے ایسے ایسے مشاہدات بھی ہیں جنہیں میں راز میں رکھنا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کا انکشاف میرے لیے اخلاقی جرم ہوگا۔ غرض بڑے خلوص و للہیت کے پیکر تھے، لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ بالاتفاق آپ کی کسی بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہو جاتی تو اس کو راضی اور خوشی کرنے کی کوشش کرتے، اور جب تک دل صاف نہیں ہو جاتے سکون کی سانس نہیں لیتے تھے۔ ان کے حسن اخلاق اور سعادت مندی کی وجہ سے سارے بزرگ ان سے محبت فرماتے تھے اور ان کو محبت کے ساتھ میاں کہتے تھے۔ سب سے زیادہ اپنے خسر محترم حضور بابائے قوم و ملت حکیم الامت سید محمد ولی شکوہ جعفری مداری اور حضور صوفی باصفا شیخ طریقت عالی مرتبت سید عظیم الباقی میاں صاحب قبلہ جعفری مداری علیہم الرحمہ و رضوان کی صحبت میں رہے اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ سن بلوغ سے نماز کبھی قضا نہیں کی۔ دوران سفر گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ڈرائیور سے وعدہ لے لیتے تھے کہ وقت نماز گاڑی روک کر مجھے نماز پڑھواؤ گے، جس کا میں خود عینی شاہد ہوں۔ بہرحال وہ بہت بڑے آدمی تھے، ان کے جیسے لوگ شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ چند ارباب علم و دانش کے ان تاثرات و تبصرات کو پیش نظر کرنے کا مقصد وہی ہے جو میں نے ماقبل میں ذکر کیا ہے کہ حضور امیر الاولیاء کے نظریات، افکار، اخلاق، اطوار، گفتار اور ان کے اعلیٰ اقدار و پاکیزہ کردار پر شکوک و شبہات کی بدلی اثر انداز نہ ہو سکے اور آفتاب نیم روز کی طرح روشن ہو۔ اس کے بعد جو مضمون بچتا ہے آپ حضرات کتاب میں مطالعہ کر لیجیے گا۔